حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانور، اور علم جو بغیر عمل کے ہو وہ ہے بیکار جانور۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار فرعون اور قارون کی۔ یاد رکھو جہاد کو ترک نہ کرو۔ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بہتر نہیں ہے جو آخرت کے لیے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے اگر اس کا گناہ نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا برا کام شروع کر جائے جو اس کے مرنے پر بھی جاری رہے۔ حقیقی سخاوت یہ ہے کہ مخلوق کے خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا لو۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ شکر گزار مومن عافیت سے قریب تر ہے۔ عاجز ترین شخص وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ کفار کے ساتھ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر اپنی نفس سے جہاد ہے۔ شریف آدمی دولت علم پا کر متواضع ہو جاتا ہے، لیکن کمینہ شخص علم حاصل کر کے متکبر بن جاتا ہے۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات بدن میں داخل ہوتی ہے۔ چوری اور خیانت سے بچو، یہ افلاس فائدہ کرتی ہے۔ تمہارے پاس دشمن کا قاصد آئے تو اس کی عزت کرو۔ شرم مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے خوب تر ہے۔ بروں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے صالحین کی صحبت بہتر ہے۔ زبان کو شکوہ شکایت سے محفوظ رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں موجب دوا اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ خوش خلق جنت میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کرے گا، خواہ اس کی عبادت زیادہ نہ ہو۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ کسی سے اپنے استقبال کا خواہاں نہ ہو، بلکہ خود کو موت کے استقبال کے لیے تیار رکھو۔ وہ جانور
بروز محشر اللہ کے حکم سے جواب طلب کرے گا جس کو بے وجہ کے مارا گیا ہو یا بوجھ لادا گیا ہو۔